سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دینست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین حقا کے بنا لا الہ ہست حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہاتھ جس کے لگ گیا قسمت سے دامن حسین اس کے دل سے پوچھئے کیا شے ہے فیضان حسین کربلا میں صرف تسلیم و رضا کی بات تھی کربلا میں صرف تسلیم و رضا کی بات تھی ورنہ تھا ہر ایک تصرف زیر امکان حسین ورنہ تھا ہر ایک تصرف زیر امکان حسین اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج 7ویں نشست اور 7ویں مجلس جو مجالس محرم کی 10 مجالس میں سے ایک ہے یہ سجائی گئی اور ذکر امام عالی مقام سید الشہداء شہید کربلا علیہ السلام اور اہل بیت پاک سلام اللہ علیہم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں تو خیال یہ ہوا تھا کہ آج کی شب تو 7ویں ہے لیکن وہ 3 دن جو پانی بند ہونے کے بعد ہیں ان میں سے پہلا دن ہوگا مگر ابھی خیال آیا کہ وہ شب کل سے ہوگی 7 8 9 10 کی جو شب ہوگی وہ پانی بند ہونے کے شہداء کربلا پر جو بند ہوا تو وہ تاریخ کل سے شروع ہوتی ہے تو 8 9 10 کی شب کا آغاز 8 کی شب کل ہوگی تو انشاءاللہ کل سے بالترتیب واقعات اور تاریخی حقائق کی روشنی میں ہم شہادت کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور آج کی اس نشست کو ہم فضائل و مناقب ہی کی نشست کرتے ہیں اور کچھ مجموعی اور کچھ انفرادی فضائل اہل بیت علیہم السلام بیان ہوتے ہیں امام حاکم نے المستدرک میں اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم لأہلی من بعدی کہ تم میں سے اچھا وہ ہے بہتر آدمی وہ ہے جو میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ اور میری آل کے ساتھ اچھا ہوگا وہی آدمی اچھا ہے تو خیر پر ہونے کا معیار رسول پاک نے فرمایا میری اہل بیت کے ساتھ سلوک میری آل کے ساتھ تمہارا برتاؤ دیکھا جائے گا اگر ان کے ساتھ تم اچھے ہو تو واقعتاً تم اچھے ہو اگر اہل بیت کے ساتھ تمہارا سلوک برا ہے بھلے ہی تمہارا کوئی ٹائٹل ہو بھلے ہی تمہارا کوئی مابہل امتیاز ہو تم اچھے نہیں ہو اللہ اس دور کے مسلمانوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور طبرانی اور بیہقی کی روایت ہے عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن ابیہ عبد الرحمن بن ابو لیلہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن عبد حتى اكون احب الیہ من نفسہ
کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. کہ کوئی بندہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن ہی نہیں ہوتا. وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے اہل بیت اسے اس کے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں تب تک وہ مومن نہیں ہوتا. وَعِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے گھر والوں سے زیادہ میری اہل بیت سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے، اور اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت نہ کرے. وہ بندہ مومن ہی نہیں ہوتا. تو ایمان کا معیار فقط حب نبی ہے. ایمان کا معیار پرکھنے کا جو ہے وہ یہی کہ نبی اور آل نبی سے اس کی کتنی محبت ہے. تو آقا پاک یہ سارے ارشادات صحابہ کرام کی بزم میں فرماتے ہیں تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی ذات سے زیادہ نبی کو چاہیں اور اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی کے گھر والوں سے محبت اور عقیدت رکھیں. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک سے زیادہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ سلوک زیادہ مجھے پسند ہے. اپنی اولاد کو اچھا کھلانا ہمیں پسند ہے، اپنی اولاد کو ہر قسم کی آرام آسائش دینا ہمیں پسند ہے کہ کچھ ہو بھائی میرے بچے اچھے رہیں، کچھ ہو جائے میری اولاد سکون سے رہے. اس سے زیادہ جذبہ ہمیں نبی کی اولاد کو سکون فراہم کرنے میں چاہیے. اس سے زیادہ ہمیں ان کا خیال ہو تب ہم مومن ہوتے ہیں، ورنہ ہم مومن نہیں کہلاتے. اللہ اکبر. اب آئیے نسبت رسول اور اہل بیت کے خادموں کی شان کیا ہے آپ ملاحظہ فرمائیں. اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے المعجم الاوسط میں. فرماتے قال کان لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادم تخدمهم يقال لها بریرہ فلقيها رجل فقال یا بریرہ غطی شعیفاتک فإن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لن یغنی عنک من اللہ شیئا. آل رسول کی ایک خادمہ تھی، نوکرانی تھی جس کا نام بریرہ تھا. ایک مرتبہ ایک شخص اس سے ملتا ہے، آل رسول کی خادمہ نوکرانی سے ملتا ہے، مل کر کہتا ہے کہ اے بریرہ اپنی چوٹی چھپا لے، اپنا سر ڈھانک لے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا. تو جو ان کی نوکری کر رہی ہے، ان کی اہل بیت کی خدمت کر رہی ہے، زیادہ اکڑ کر مت چل، ناز مت کر اپنی اس خدمت پہ. تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس کوئی نفع نہیں دیں گے. اہل بیت کی خادمہ کیا کرتی ہے؟ جب کوئی یہ تانا دیتا ہے کہ ان کی محبت تمہیں نفع نہیں دے گی، ان کی خدمت تمہیں نفع نہیں دے گی، تو ان کے خادموں کی عادت ہے خود جواب نہیں دیتے، جا کے ان کے نانا کے پاس شکایت کر دیتے ہیں. تو یہ بریرہ جاتی ہے رسول پاک کی بارگاہ میں، عرض کرتی ہے فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر آقا کو اس نے شکایت کر دی. فخرج یجر رداءہ محمرۃ وجنتاہ وکننا معشر انصار نعرف غضبہ بجر ردائہ وحمرۃ وجنتیہ. فرماتے جب اس نے جا کر خبر دے دی، رسول پاک جلال میں آ جاتے ہیں، آپ کے گال رخسار مبارک سرخ ہو جاتے ہیں، اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے. انصار کہتے ہیں کہ ہم گروہ انصار رسول پاک کے غضب اور جلال کو پہچانتے تو چادر کے گھسیٹنے سے اور رخسار مبارک کے لال ہونے سے ہم پہچان لیتے آقا کریم بہت غصے میں ہیں، جلال میں ہیں. فاخذنا السلاح، ہم نے بس رسول پاک کے جلال کو دیکھا، تلواریں کھینچ لی. ثم اتیناہ، آ کر عرض کیا، فقلنا یا رسول اللہ مرنا بما شئت فوالذی بعثک بالحق لو امرتنا بامہاتنا وآبائنا واولادنا لامضینا قولک فیہم. آ کر صحابہ نے تلواریں کھینچ کر عرض کیا انصار نے، یا رسول اللہ حکم فرما دیں، اگر آج آپ ہمارے باپ
ہماری ماں یا ہماری اولاد کا سر قلم کرنے کا بھی حکم دے دے، ایک لمحے میں ہم ان کا سر قلم کر دیں گے۔ کس نے ہمارے آقا کو غضبناک کیا؟ یہ تھا صحابہ کا ایمان۔ بس ایک لمحے کے لیے نبی کو غضب میں دیکھتے تو آقا کو کس نے تکلیف پہنچائی، اس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے تیار ہو جاتے۔ تو میرے آقا ممبر پر چڑھتے ہیں، فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ، حضور ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی تعریف کی اور اس کی حمد فرمائی، اس کی ثنا کی۔ وقال من انا، ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوں؟ فقلنا انت رسول اللہ، قال نعم ولكن من انا، صحابہ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ تو ہوں، مگر میں کون ہوں؟ فقلنا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ قال انا سید ولد آدم ولا فخر واول من تشق عنه الارض ولا فخر واول من ينفض التراب عن رأسه ولا فخر واول داخل الجنة ولا فخر۔ حضور نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے سب سے پہلے زمین قیامت کے دن کھولی جائے گی، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، میں ہی وہ ہوں جس کے سر سے سب سے پہلے جس کے بدن سے مٹی صاف کی جائے گی عزت و تکریم کے ساتھ، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ ما بال اقوام یزعمون ان رحیمی لا تنفع، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ سمجھنے لگے ہیں کہ میرا رشتہ، میری نسبت کوئی نفع نہیں پہنچاتی۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لیس کما زعموا، وہ غلط گمان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انی لاشفع واشفع حتى ان من اشفع له ليشفع فيشفع حتى ان ابلیس لیتطاول طمعا في الشفاعة۔ آقا فرماتے ہیں میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا، میری شفاعت سے بخشش ہوگی، یہاں تک کہ جس کی شفاعت میں نے کی ہے وہ دوسرے گنہگاروں کی شفاعت کرے گا، اس کی سفارش سے بھی بخشش ہوگی، پھر وہ دوسروں کی شفاعت کریں گے، یعنی جو دوزخ میں جا رہے ہوں گے وہ ان کی شفاعت سے بچتے بچتے جنت کی طرف آ جائیں گے، پھر وہ دوسروں کی شفاعت کریں گے، وہ دوزخ سے نکل کر جنت میں آئیں گے، وہ دوسروں کی شفاعت کریں گے۔ یہ شفاعت کا سلسلہ اتنا دراز ہوگا یہاں تک کہ شیطان بھی اپنی گردن اٹھائے گا کہ کوئی میری بھی شفاعت کر دے۔ یہ شفاعت کا چشمہ جو رسول پاک کے قدموں سے بہے گا وہ اتنا دراز ہو جائے گا، ایسے ایسے گنہگار بخشے جائیں گے، ایسے ایسے کم نصیبوں کو خوش نصیب بنایا جائے گا کہ ابلیس بھی امید کرنے لگے گا اب جب یہ سب بخشے گئے ہیں شفاعت محمدی سے تو شاید آج میری بھی بخشش ہو جائے۔ یہ ہے حضور کے اہل بیت کے خادموں اور نوکروں کی شان کہ جب انہیں کوئی تانا دے رسول پاک اپنے اختیارات اور اپنی شفاعت کا اعلان فرما دیتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے اعلان فرما دیا میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول ہوگی، یہاں تک کہ جس کی شفاعت میں نے کی اس کی بھی شفاعت قبول ہوگی، یہاں تک کہ شیطان اپنی گردن کو بلند کرے گا کہ کوئی میری بھی شفاعت کر دے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم کر لو، فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، کیونکہ جو اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہوئے مرا تو وہ صرف ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت رسول اللہ کا اعلان، جد الحسنین کا اعلان ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کو لازم کر لو، چھوٹے چھوٹے اعتراضات پر اس محبت کو نہ چھوڑو۔ کوئی تمہیں شیعہ ہونے کا تانا دے گا، کوئی تم کو رافضی کہے گا، کوئی کہے گا کہ یہ کیا یا حسین کر رہا ہے، ارے اس کی پٹری بدل گئی میاں، یہ تو کسی اور جماعت کا ہو گیا ہے، تمہیں تانے ملیں گے، ہرگز مت چھوڑنا حسین کی محبت کا راستہ۔ یہ تانے دینے والے آج کل پیدا ہوئے کل ختم بھی ہو جائیں گے۔ صدیوں سے حسین کی سلطنت چل رہی ہے اور دلوں پر حسین کا قبضہ چل رہا ہے۔ یہ شیعیت سنیت کا وجود کب سے ہوا ہے؟ اسلام میں جا کر دیکھیں 100 سال کے بعد 150 سال کے بعد باضابطہ سواد اعظم کا نام اہل سنت رکھا گیا اور کچھ
جو لوگ دوسری راہ پر نکلے ان کو اہل تشیع کہا جانے لگا، وہ بھی تاریخ انشاءاللہ آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ تاریخ سنیت اور شیعیت کے نام کی تاریخ تو بعد کی ہے، محبت اہل بیت اس سے بھی پرانی تاریخ رکھتی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا، اور جب سنیت پیدا نہیں ہوئی، شیعیت کا وجود نہیں تھا، اس وقت سے محبت اہل بیت کا وجود تھا۔ کوئی کہے کہ بھئی یہ شیعوں کا طریقہ ہے، آپ کہتے بھائی میں تو نہ شیعہ کو جانتا ہوں نہ مجھے کسی اور ٹائٹل سے کوئی غرض ہے، بس جہاں میرے آقا حسین کا نام ہوگا وہیں غلام کا مقام ہوگا، بس یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ بعد کے مسائل عقائد کا انتشار اور تحفظات کا جب معاملہ ہو تو وہ ایک الگ میدان ہے وہ، لیکن اہل بیت کے معاملے میں کبھی کسی ٹائٹل سے ڈرنا نہیں، کسی الزام سے ڈرنا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس قدر آل رسول سے محبت کرتے، اتنی محبت کرتے کہ ایک محفل میں آپ پڑھاتے پڑھاتے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھے، پھر درس چل رہا ہے، یہ کس کا لیکچر ہو رہا ہے پہلے یہ بھی سنیں آپ۔ امام ابو حنیفہ ہیں، یہ انٹرنیشنل لیول کے ہزاروں علماء آپ کے پاس ملنے کے لیے لائن میں کھڑے رہتے تھے امام اعظم کے پاس، مصر سے، یمن سے، جزائر سے، دور دور سے ملکوں کا سفر کر کے آتے، تو یہ اس امام کا لیکچر چل رہا تھا، امام اعظم اس میں کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھے پڑھاتے ہوئے، پھر کچھ دیر کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں۔ ایک ہی درس میں کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے۔ شاگردوں نے پوچھا اے امام اعظم کیا ہو گیا کہ آپ بار بار اٹھتے، خلاف معمول آج آپ کا لیکچر رک رہا ہے، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا درس تو ہمیشہ ہی کی طرح ہے، لیکن وہ جو معصوم کو دیکھ رہے ہو وہ ہمارے علاقے کے سادات گھرانے کا بچہ ہے، جب وہ کھیلتے ہوئے یہاں آتا ہے تو ان کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وقت کا امام ابو حنیفہ، لاکھوں حدیثیں جنہیں یاد ہے، جن کے فقہ دنیا بھر میں مروج ہونے والی ہے، اس امام کو اللہ نے یہ مقام کہاں سے عطا کیا؟ وہ آل رسول کے احترام سے عطا کیا۔ آپ امام باقر کے شاگرد، امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے 2 برس امام جعفر صادق سے تلمس کیا، صرف 2 برس امام جعفر صادق کی صحبت میں بیٹھے، بڑے بڑے علماء سے علم سیکھا تھا، مگر جب امام جعفر امام حسین کے پر پوتے کی صحبت میں بیٹھے، امام ابو حنیفہ کہنے پر مجبور ہو گئے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر مجھے 2 برس امام جعفر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع نہ ملتا تو ابو حنیفہ برباد ہو گیا ہوتا۔ ایسا کیا ملا ہوگا امام ابو حنیفہ کو امام جعفر کی صحبت میں کہ کہا کہ بڑے بڑوں کی صحبت میں نے اختیار کی، مگر جو امام جعفر اہل بیت کی صحبت میں مجھے ملا ہے، اگر وہ نہ ملتا تو میں کبھی کے برباد ہو گیا ہوتا۔ وہ اس لیے کہ علم تو بہت تھا، علم تو بہت تھا، رب کا قرب علم سے نہیں ملا کرتا، ادب سے ملا کرتا ہے۔ امام جعفر علم والے تو بہت ہیں، آج منبروں پر کھڑے ہو کر علم کا بیان کرتے ہیں، کتابیں سب وہ کتابیں لکھ دیتے ہیں، عربک میں انگلش میں کافی مہارت ہوتی ہے، لوگ دیکھ کر ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ سامعین، اللہ علم سے اگر ملنا ہوتا تو ابلیس کبھی دھتکارا نہ جاتا۔ شیطان کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں تھی، وہاں پر ادب کی کمی تھی۔ آج لوگ بے ادبی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، نبی کے نواسے ہیں تو کیا، نبی کے بیٹے ہیں تو کیا، ارے نبی کے بیٹے ہیں تو ادب کر، نبی کے بیٹے ہیں ان سے محبت کر۔ اگر تجھ میں محبت اور ادب نہیں ہے، تیرے سجدے تیرے منہ پر، تیری نالج تیرے منہ پر۔ آج تو ریسرچ کر کے سمجھ رہا ہے اس کا ریفرنس کیا ہے، حوالے کیا ہیں، ہم جب تک یہ نہیں ہوگا نہیں مانیں گے۔ یہ حوالوں کو تو ڈھونڈتا رہ، ہم نبی کی آل کے قدموں میں پڑے رہیں گے۔ بے ہوش محبوب نگری نے کہا تھا کہ ان پہ قربان یہ میری جاں ہے میاں، دہقانی زبان میں کلام ہے، ان پہ قربان یہ میری جاں ہے میاں، جن کی کملی میں دونوں جہاں ہے میاں، جن کی کملی میں دونوں جہاں ہے میاں، ہم محمد سے اللہ کو پہچانتے ہیں، ہم محمد سے اللہ کو پہچانتے ہیں، چھوڑ ہجے سبق یہ رواں ہے میاں۔ یہ شعر جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تو کتاباں پڑھیا
میں تو در پو پڑھیوں تو کتاباں پڑھیا، میں تو در پو پڑھیوں تو کتاباں پڑھیا، میں تو در پو پڑھیوں میں کہاں ہوں میاں تو کہاں ہے میاں، میں کہاں ہوں میاں تو کہاں ہے میاں۔ نالج اگر بخشواتی شیطان کبھی گمراہ نہ ہوتا، نالج بہت تھی، ادب کی کمی تھی، وہ بھی ایک لمحے کی بے ادبی نے شیطان کو دھتکار دیا۔ اب وہ لوگ جو زندگی بھر بے ادبی کرتے پھرتے ہیں، یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے پھرتے ہیں، امام حسین کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، وہ کس قعر مذلت میں ہوں گے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، امام طبرانی المعجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں عن ابی رافع رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی انت وشیعتک تردون علی الحوض رواء مرویین ومبیضۃ وجوہکم، کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تو اور تیرے شیعہ، تو اور تیرے چاہنے والے مددگار شیعہ، یہ شیعہ کون سے شیعہ؟ اب جو اس زمانے میں نام رکھے گئے، یہ تو بعد میں نے کہا کہ نام بعد میں رکھے گئے ہیں۔ اس شیعہ کا میننگ رسول پاک جو فرما رہے ہیں، علی کے مددگار، علی کے چاہنے والے، علی کے فالوورز، میدان میں علی کے ساتھ کھڑے رہنے والے۔ تو اور تیرے شیعہ حوض کوثر پر خوشحال چہرے لے کر آئیں گے، اور تو اے علی، تو اور تیرے چاہنے والوں کے چہرے حوض کوثر پر جب تم آؤ گے تو چمک رہے ہوں گے تمہارے چہرے، علی اور علی کے چاہنے والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ وَإِنَّ عَدُوَّكَ يَرِدُونَ عَلَيَّ ظُمَاءً مُقَبِّحِينَ، اے علی، تیرے دشمن جب حوض کوثر پر آئیں گے تو بدنما چہرے، رونق گئی ہوئی، بگڑے ہوئے چہروں کے ساتھ آئیں گے۔ تو پتا چلا کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے۔ شاعر نے کہا علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ ارے تو اس کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا ہے لعین، وہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، وہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا علی کے چاہنے والے حوض کوثر پر چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ، چہروں کی شادابی کے ساتھ آئیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام دیلمی مسند الفردوس میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما خیر من عبادت سنہ ومن مات علیہ دخل الجنہ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں آل محمد کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے، میری آل کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو کوئی اس محبت پر مرتا ہے، اس الفت میں مرتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت جنت میں داخلے کی ضمانت ہوتی ہے۔ تو سامعین ذی وقار، اسی لیے اس محبت کو لازم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ مزید برآں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت 4 قسم کے لوگوں کی میں شفاعت کروں گا۔ 4 لوگ ہیں قیامت کے روز میں جن کی شفاعت کروں گا۔ وہ 4 خوش نصیب کون؟ میں بیان کرتا ہوں، آپ درود شریف بآواز بلند پڑھیں۔